زبیری صاحب کی طرف جاتی ہوں. یہ زبیری صاحب اب دانیال صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان بھی پہنچائے تو ویلکم ہے, ہم نے تو ایک اصولی فیصلہ کیا ہے. آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے کل کو؟ ثاقب صاحب یہی سمجھتے ہیں. یہ تو خیر ثاقب صاحب بتائیں گے, اور کیونکہ ثاقب صاحب کی بڑی نظر ہے چیزوں پہ, اور تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ جس نے جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کیا اور جب اس کو جوڈیشری ضرورت پڑی تو جوڈیشری کو وہ لوگ ان کو پھر وہاں سے انصاف نہیں ملا. تو اور جن لوگوں کو انہوں نے فائدہ پہنچا رہا انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا. یہ ہماری تاریخ میں پتہ لگ جائے گا, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, فیمس سیئنگ ہے. تو خیر ابھی تو یہ خوش ہو لیں اس پہ. دیکھیں بیسک پرنسپل یہ ہے کہ پارلیمان کو اسٹرینتھن کیا, یعنی جوڈیشری کو کمزور کر کے, ختم کر کے, اپنے تابع کر کے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا. یہ بڑا اچھا لاجک ہے. آپ کے 3 ایکول ستون ہیں آئین کے, مقننہ, پارلیمان, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. اور آپ کی انفارچونیٹلی بات جو ہوئی ہے اور جو ہوتی رہی ہے پچھلے سال سے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا ہم اسے قبول کریں گے, جو ہمارے حق میں نہیں آئے گا ہم کہیں گے کہ یہ آئین کے خلاف فیصلہ, یہ قانون کے خلاف فیصلہ ہے, یہ ہم نہیں فالو کریں گے. اور کچھ ججوں نے اس بات کی تائید بھی کی اپنے ڈسینٹنگ نوٹس میں یا مائنورٹی ججمنٹس میں. تو ان کے حق میں کہ جی بالکل آپ نہ مانیں ان فیصلوں کو جو آئین و قانون کیا ہے. وہ آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو پاور دیتا تھا کہ جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن آپ نے کہا ہم نے ماننا نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی ہے, پولیس نہیں ہوتی, اس کو انفورس کرنے ایک ہی پاور ہوتی ہے کنٹینٹ کی. اب کوئی آدمی پرائم منسٹر ہو یا چیف میں ہوں, آپ ہوں, اگر آئین کی ججمنٹ نہ مانے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کنٹیمپٹ ہی ہوتی ہے نا. اس میں کورٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے. آرٹیکل 204 کو بھی ختم کر دیں گے اس ترمیم میں, ان کو وہ بھی ختم کر دینا چاہیے تھا کہ جی کورٹ کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور بھی لے لیں. وہ نہیں کیا انہوں نے. اب کل کوئی آدمی چاہے کتنی بڑی پوزیشن پہ ہو, کتنا ہی بڑا وہ آدمی ہو, اگر وہ حکم عدولی کرے عدالت کی تو اس کے خلاف ایکشن نہ لیں. اگر ایکشن لیں گے تو آپ نے پارلیمان کو کمزور کر دیا, حکومت کو کمزور کر دیا. یہ عجیب لاجک ہے. کہیں آپ ایڈمٹ کریں کوئی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس آئی ہیں اور آپ نے جوڈیشری سے, آپ نے خود ٹریبیون کی خبر تھی, میں ٹوٹلی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ the wings of the parliament, the courts have been clipped. اور آپ دیکھیں دنیا کے جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے, آپ دنیا سے آپ کے کنونشنز ہیں جس پہ آپ پہ لاگو ہیں, جس میں ایک ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آپ مینٹین کریں گے ساری ان لوگوں نے تک کہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس میں جوڈیشری کو خلاف کر دیا, کیونکہ آپ نے جو مین ایشو جو ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا ہوتا ہے, آپ نے اسے کنٹرول کر لیا. اور کل جو چیف جسٹس کا سلیکشن وہ صرف پارلیمان بیٹھ کے کر رہی تھی. کیا یہ ہمارا ہے؟ ٹھیک ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ دوسرے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا. امریکہ میں ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہے, صدر کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں, ہمارے یہاں تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اس کا الگ سسٹم ہے. آپ کہتے ہیں جی امریکہ میں یہ ہوتا ہے, اور جب کانگریس میں ان کی میجورٹی ہوتی ہے تو اس پارٹی کی وہ جو نامینیٹ کرتے ہیں وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. تو چھوڑیں امریکہ, انڈیا, یہ وہاں, ہم اپنی بات کریں. ہمارے ملک کا زبائی صاحب ہمارے جب بھی کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو یہاں تو ہم چین کے ماڈل کی بھی مثالیں دے چکے ہیں, روس کی بھی دے چکے ہیں. ہاں تو اب آج کل ہم امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں, اور یہ ابھی تک البتہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نارتھ کوریا کی مثال ہم نہیں دیتے پاکستان میں. جی سر میں مندوخیل صاحب کی طرف جاتی ہوں. مندوخیل صاحب, جو اب زبیری صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, جو اس کے اوپر ریاکشنز آئے ہیں وہ HRCP کا کل پاکستان سے, جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک نمائندہ تنظیم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں اس طریقہ کار پہ جس کے تحت جج صاحب کا انتخاب ہوگا. اور اس کے علاوہ ICJ کی طرف سے انٹرنیشنل رسپانس آیا تھا. سو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ متنازع اس کو ان بیانات نے بھی بنا دیا مندوخیل صاحب, جو بلاول صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, جسٹس منصور یا نون لیگ سے کوئی کہتا ہے کہ الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا اور ہمارے 5 سال مکمل نہیں ہو سکیں گے, جس کی جسٹیفیکیشن بھی وہ یہ دیتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہم نہیں لے کے آ سکیں گے اگر ٹرم پوری ہونے سے پہلے گھر چلے گئے. دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں بلاول صاحب نے جو بات کی ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کنٹرول کرنا. کنٹرول یہ ظاہری بات ہے, ایک اگر چیف جسٹس ایک ایڈمنسٹریٹو جج ہوتا ہے, وہ اگر اپنی کولیگ یعنی برادر ججز کو اگر وہ مطمئن نہیں کر سکا, ان کو ساتھ نہیں لے کے چل سکا, تو وہ تو نہیں ہو سکتے. اب اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بات اگر آپ دیکھ لیں, انہوں نے اپنے جو 2 ججز جس نے ان کے ساتھ اختلافی نوٹ میں کہا کہ اگر آئین کا اس فیصلے پہ عمل کر لیے جائے تو آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 معطل کرنا پڑے گا. اب 51 کیا ہے؟ 51 کا کلاس 6E یہ ہے کہ کوئی بندہ آزاد جیت جائے تو 3 دن ٹائم ہے ان کے پاس
کہ وہ جا کے کوئی پارٹی جوائن کر سکے. یہ محترم منصور علی شاہ صاحب اور ان کے جو باقی 8-7 لوگ تھے, انہوں نے یہ کہا کہ 15 ورکنگ ڈیز یعنی ہفتہ اتوار ملا کے تو 19-20 دن بن جاتا ہے. تو انہوں نے صحیح کہا کہ ظاہری بات ہے اگر آپ 19-20 دن دو گے تو وہ جو 3 دن والا آرٹیکل ہے 51(6) وہ تو معطل کرنا پڑے گا. تو کیا غلط کہا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ آپ پی ٹی آئی کی جو نا 80 لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ بھائی پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی ہے؟ پی ٹی آئی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے اپنی چیف جسٹس کی جو پریکٹس اینڈ جوڈیشل پروسیجر کمیٹی ہے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیے, نہ صرف بیٹھنے سے انکار کریے بلکہ اپنی چیف جسٹس سے وضاحت طلب کر دی ہے اس نے اور جسٹس منیب اختر صاحب نے. آپ مجھے بتاؤ نا کہ یہ ابھی دنیا میں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ایک جج جو سینئر پینیو ہو یا اس سے نیچے والے جج ہو اور وہ جا کے اپنی چیف جسٹس کی وضاحت طلب کر لے, اور پھر ساتھ ساتھ صدر پاکستان کا آرڈیننس جسے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ وہ جاری ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں, اس کے اوپر فل بینچ بنا لو, فل بینچ فیصلہ کرے. میں تو حیران ہوں, جسٹس عیسیٰ بھی بہت سارے نوٹ اور خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے اسی انداز میں جس کو اس دور میں آپ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. ثاقب صاحب, یہ جسٹس منصور کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو مندوخیل صاحب کر رہے ہیں, ان کی جماعت کر رہی ہے, ان میں کو آج نہیں کروں, میں پچھلے 10 دن سے کرتا رہا ہوں. چلیں پہلے سے کر رہے ہیں, جب وہ اس ریس کے اندر تھے بھی چیف جسٹس لگ رہے کہ یہ لوگ کوئی لحاظ نہیں رکھ رہے تھے ان کے بارے میں بات کرتے, اور آج بھی ایسا ہی ہے. سو ان کا کیا لاہے عمل وہ ہوگا ثاقب صاحب, وہ رہیں گے سپریم کورٹ میں, کس طرح آگے ہوگا ان کا؟ جی بالکل وہ رہیں گے. تو انہوں نے آئین پر الف اٹھایا ہوا ہے, یہ کوئی وہ میرے خیال میں سپر سیڈ والا وہ معاملہ نہیں ہے, وہ چین آف کمانڈ کا ایشو ہوتا ہے, وہاں پہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے, اس کو آپ جوڈیشری پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک جو دوسری بات کی گئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا, میں نے آپ کو کہا 12 جولائی کا ایک ہی فیصلہ تھا, اس کی وجہ سے جوڈیشری کے اندر سے جب 13 جج بیٹھتے ہیں, 13 ججز میں سے ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بات کر رہے ہیں, یا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جو نعیم اختر افغان وہ جو بات کر رہے ہیں, وہ حکومت کو بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. جو باقی 8-9 جج بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں گینگ اپ کر رہے ہیں. یہ میرے لیے حیران کن ہے کہ مطلب ایک بندہ بات کر رہا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے کیونکہ وہ میرے موقف کو سپورٹ کر رہی ہے. جہاں 9 بندے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل جو ہے وہ پورا ایک گروپ بنا ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی بنے ہوئے ہیں اس طرح. تو یہ مطلب حیران کن ہے. ایک اور چیز, 3 ہوئے معاملات, ایک انٹرا پارٹی الیکشن, ایک 63A اور ابھی جو پارلیمان کی کارروائی ہے. ایک چیز بڑی حیرانگی ہے کہ یہ جب بھی بات آتی ہے ہم امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا ان کی مثالیں دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کیا برطانیہ پہ چلے جاتے ہیں. برطانیہ میں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں کبھی بھی ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. تو جب ہوئے ہی نہیں تو ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ ہمارا اپنا سسٹم ہے, ایک جدی پشتی چل رہا ہے, وراثت چل رہی ہے. سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس میں بھی وہی چل رہا تھا, آسٹریلیا, یو کے اور اس طرح کی مثالیں. تو وہاں پہ کیا منڈیاں لگتی ہیں؟ کیا اس طرح مار کے, ہراساں کر کے, تھریٹ سے لوگوں کو لایا جاتا ہے پارلیمنٹ؟ نہیں لایا جاتا. تو پھر وہاں کی مثالیں اب جو تھریٹ کرنے کی بات ہے ثاقب صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے.